بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے امن عامہ اور انصاف۔ حضرت علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے جذبہ باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نکتہ تاروں کی زندگی میں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 57 میں ارشاد ربانی ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، اور دیکھو میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا اور ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ بحوالہ بخاری کتاب الفتن۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ نے 30 اکتوبر 1947 کو فرمایا، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دو، ایک ایسی عظیم قوم کا قلعہ جس کا نظریہ اندرونی اور بیرونی امن کا قیام ہو۔ خدا کرے ہم ایک نئی دنیا کی تخلیق کی جانب کوئی مؤثر اور مثبت قدم اٹھا سکیں، ایک نئی دنیا جو روحانی اعتبار سے شاداب ہو، ہر شہری علم و دانش، معاملہ فہمی، بصیرت و دوربینی، فہم و ذکا جیسے اوصاف سے متصف ہو، اور اپنے نفس کو شریعت کے احکام و اخلاق کا پابند بنائے۔ صدق و اخلاص، مروت و شرافت اور ضبط نفس اس کا شعار ہو، عفت و پارسائی، زہد و تقدس اور خودداری اس کا شیوہ ہو، احکام الہی کا پابند ہو، شریعت کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہ کرے، کسی غلط اقدام کو صحیح اور جائز کام کو حرام نہ ٹھہرائے، معاشرے کو انحراف سے روکنا اور امن اور عدل و انصاف پر قائم رکھنا اس کے فرائض میں شامل ہو۔ عدل و انصاف ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے وقت معاشرتی حالات، انسانی مجبوریوں اور تمدنی ضروریات کو پیش نظر رکھنا حکومت اور ہر شہری کا اولین فرض ہے۔ مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند، ایسی اقدار اور نظریات کا بول بالا ہو جس کے لیے نسل انسانی ہمیشہ سے آرزومند رہی ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ امن کا مفہوم یہ ہے کہ امن خوف کی ضد ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قطع ارضی میں امن سے بھرپور ہو، اس میں کسی انسان یا حیوان کو کوئی خوف نہ ہو، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس قطع ارضی میں ہر انسان و حیوان فساد کے خوف و اندیشہ سے آزاد ہو اور مطمئن ہو۔ چنانچہ جس قطع ارضی میں اندرونی اور بیرونی ہر قسم کے فتنہ فساد، بد امنی کے امکانات اور خدشات کا سد باب کیا جائے، وہی قطع ارضی امن سے بھرا کہلائے گا۔ اسلام کا فلسفہ امن کسی وقت کی ضرورت یا کسی حادثہ کی بنیاد پر معرض وجود میں نہیں آیا، بلکہ اسلام نے ایسے بنیادی اور اساسی احکام و قوانین دیے اور ایک ایسا نظام اخلاق مرتب کیا کہ جس پر چل کر انسان ایک مستحکم امن، ایک مستقل پرامن قطع ارضی حاصل کر سکتا ہے۔ کبھی کسی بھی مملکت میں اندرونی امن و سلامتی اور استحکام نہ ہو تو وہی سلطنت بیرونی خطرات اور فساد و امن کے خدشات سے محفوظ ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اخوت اور برادری کے ایک لڑی میں پرو دیا۔ ارشاد ربانی ہے سورہ حجرات میں، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں۔ اس اخوت کا پہلا مظاہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم ہونے سے ہوا، جب ایک دوسرے سے بیگانہ لوگ محض اسلام کی بنیاد پر باوجود رنگ و نسل اور قبیلہ کے اختلاف کے اخوت و برادری کی لڑی میں ایسے منسلک ہوئے جیسے کبھی جدا نہ ہوئے تھے۔ اس اخوت و برادری میں رخنہ ڈالنے والے امکانی سبب کو بھی ختم کر دیا۔ خاندانی فرق، قبائلی عصبیت، علاقائی تعصب، نسلی امتیاز، اس بنا پر تفاخر و برتری کو ختم کر دیا۔ دراصل پاکستان کے قیام کا مقصد محض ایک ریاست کا حصول نہیں تھا، بلکہ ایک فعال معاشرے کا قیام تھا جو اسلام کے ضابطہ اخلاق و معاشرت پر استوار ہوتا۔
اور وہ ملت اسلامیہ کی عظمت رفتہ کے حصول اور دوسری قوموں کے لیے امن عامہ کو یقینی بنانے کے سلسلہ میں ایک قابل تقلید مثال بن سکتا جو شخص اسلامی اصلاحات کا علم لے کر چلا، اسے سب سے پہلے فساد کے ان سرچشموں پر ہاتھ ڈالنا چاہیے جہاں سے سارے خرابیوں کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ یہ سرچشمے 4 ہیں: تعلیم ہے، معیشت ہے، سماجی ماحول ہے، قانون ہے۔ عدل کا قانون اور قیام اور ظلم کا اعتصال دنیا میں قیام امن کے لیے سب سے بڑا اصول ہے۔ جو ایسا قانون ہے جو دنیا میں بسنے والی آبادی کے اغراض و مقاصد کی تعمیل کر سکے، ہر قسم کی ذاتی اغراض و مقاصد سے پاک ہو، زندگی کے ہر مرحلہ اور ہر پہلو پر پوری رہنمائی کرتا ہو، ہر طبقہ کے جملہ حقوق کا ہر طرح تحفظ کرتا ہو، بد امنی اور فساد سے معاشرہ کو بچانے والا ہو، ایسا قانون خداوندی ہے، کیونکہ اس کا علم ساری کائنات کو محیط ہے، اس کی حکمتیں بے پایہ ہیں۔ وہ ایسا حکیم اور دانا اور مدبر ہے جو کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے علم و حکمت کی شہادت ہے۔ ارشاد ربانی کے مصداق وہی لطیف، وہی خبیر، وہی علیم، وہی حکیم کی صدا ہر ایک کی زبان حال ہے۔ اس کی رحمت بھی بے حد حساب ہے، اس لیے مظاہر ہے کسی رب العالمین کا قانون ہی سب سے اعلیٰ اور بلند پایا ہے، ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک اور انسان کی ہر بھلائی اور خیر اور اس کی فلاح و سعادت کا ضامن ہے، اسرار و حکمتوں سے لبریز ہے۔ مخلوق کی تمام مصلحتیں اور فائدے حقوق کا تحفظ بھی اسی سے ہوگا، راحت و آرام اور عافیت کے جملہ اسباب اسی سے حاصل کیے جائیں گے۔ فساد و بد امنی سے بھی یہی قانون نجات دلائے گا۔ کارخانہ عالم کو چلانے والا بھی وہی پروردگار ہے، وہی بنانے والا ہے۔ غرض قرآن کریم نے دنیا کو ایک ایسے قانون و دستور کی رہنمائی کی ہے جس پر دنیا نہایت ہی امن و عافیت خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکے، اور اسی دستور و قانون کی بدولت حکومت کا نظم و نسق بھی بہترین اسلوب پر چل سکے۔ یہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے: آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ تو لہٰذا موجودہ دور میں ایک جماعت اور حکومت قانون و دستور ذاتی اغراض اور خود ساختہ مفاد کے لیے وضع کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ قانون جب کسی قوم پر جاری کیا جاتا ہے، جب کسی طبقہ کی اغراض ان قوانین کے ہوتے ہوئے پوری نہیں ہوتی، تو بغاوت اور مخالفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ بد امنی، لوٹ مار، قتل و غارت گری اور ہنگامہ فساد کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کے نزدیک تمام احکام و قوانین کی اچھائی قانون عدل میں ہے۔ ہر وہ حکم اور قانون جس میں عدل و انصاف کی رعایت نہ ہو، کبھی انسانوں کی فلاح و بہبود کا سبب نہیں ہو سکتا۔ تو اے مولا یثرب میری چارہ سازی کر، تو اے مولا یثرب میری چارہ سازی کر، میری دانش ہے افرنگی، میرا ایمان ہے زناری، وما علینا الا البلاغ۔